بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 22واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ 22ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ الاحزاب جاری تھی، چل رہی تھی، اور پھر اس کے بعد سورہ سبا اور پھر سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا آغاز ہوا۔ سورۃ الاحزاب یہ قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ ہجرت کے 5ویں برس نازل ہوئی، اور اس صورت کے پس منظر میں 4 خصوصی واقعات کا بیان ہے۔ سب سے پہلے غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کا، کہ بدر اور احد میں شکست کے بعد مشرکین مکہ نے یہ تدبیر اختیار کی کہ مختلف مشرک اور کافر قبائل کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کر سب نے یک بارگی مدینہ منورہ پر حملے کی ٹھانی اور حملے کی پلاننگ کی۔ کیونکہ اس غزوے میں مختلف قبائل شریک تھے، اس لیے اس کو احزاب کہا گیا۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کہا جاتا ہے ایک گروہ کو، ایک قوم کو، ایک جماعت کو، اور احزاب کہا جاتا ہے بہت سے گروہ اور بہت سی جماعتیں اور بہت سی اقوام۔ تو چونکہ بہت سی اقوام نے مل کر حملہ کیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور جب حضور کو اس کی اطلاع ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور یہ بات سوچی گئی کہ اتنے بڑے لشکر حملہ آور ہیں، اور مدینہ منورہ کا دفاع وہ صحابہ کرام کی اس تھوڑی سی جماعت کے ذریعے سے ممکن نہ ہوگا۔ اس کے لیے کوئی تدبیر سوچی جائے، کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں خندق کھودنے کی تدبیر ڈالی، کہ جس طرف سے مشرکین مکہ حملہ آور ہوں گے مدینہ منورہ میں، وہاں گہری خندقیں کھود دی جائیں، اتنی بڑی خندق کہ کوئی گھڑ سوار اس کو ٹاپ نہ سکے۔ لہذا یہ کتنی بھی بڑی تعداد میں آ جائے تو ان کو پیچھے ہی رکنا پڑے گا، اور جب یہ ٹاپیں گے تو وہ تھوڑی تعداد میں ٹاپیں گے، تو جیسے جیسے ٹاپیں گے ویسے ویسے ان کو نمٹاتے جائیں گے ہم۔ اور ایسا ہی ہوا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ سارے آئے، اور جب وہ مدینہ منورہ میں اس جگہ پہنچے کہ مدینہ پہ حملہ کرنا تھا، تو سامنے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور گہری خندق کھود دی گئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو مروجہ اسباب ہو، سبب ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے اسباب کا انکار کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی بس اللہ سے ہوگا، اعمال کر لو، دعا مانگ لو، اور حفاظت کی چیزیں کر لو، حفاظت ہو جائے گی، سبب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر صرف اعمال سے مسئلہ حل ہوتا، اللہ کے نبی بھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ایسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ ان سے بڑا کوئی ولی، ان سے بڑا کوئی بزرگ، ان سے بڑا کوئی قطب، کوئی ابدال دنیا میں نہیں گزرا، لیکن انہوں نے اپنے زمانے کی جو سب سے جدید جنگی ٹیکنک تھی وہ استعمال۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ پورے عرب کی خطے میں وہ پہلی مرتبہ وہ ٹیکنک استعمال کی گئی تھی۔ فارس میں البتہ استعمال ہوتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ فارس سے آئے تھے، تو ان کے ذہن میں خندق کھودنے کی تدبیر اور ٹیکنک موجود تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی جو جدید ترین حربی اور جنگی ٹیکنک ہو سکتی تھی وہ استعمال فرمائی۔ اس لیے ہر زمانے کے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ کفار سے اپنا دفاع کرنے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو مضبوط ترین جو ذرائع ہیں ان کو استعمال۔ اور الحمدللہ آج کے زمانے میں اگر کسی قوم نے، کسی مسلم ملک نے اس پر عمل کیا ہے تو وہ پاکستان، یا دوسرے نمبر پر ترکی ہے، اور تیسرے نمبر پر ایران ہے۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دشمن کو نکیل ڈالنے کا بندوبست کیا ہے، وگرنہ آپ دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک میں سعودی عرب جیسا مالدار ملک اور قطر اور یہ سارے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے دفاع کے لیے ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ اپنے دفاع کے لیے امریکہ کو اربوں ڈالر دیتے رہے، اور امریکہ نے ابھی ان کو جو ہے نا وہ جھنڈی دکھا دی، اور امریکہ نے ان کا دفاع نہیں کیا، اور وہ کر بھی نہیں سکتا، اور نہ اس کی نیت میں ان کا دفاع کرنا ہے، وہ تو ان کا مال بٹور رہا ہے خاک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بھی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو غزوہ خندق سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اور سورہ احزاب میں دوسرا واقعہ یہ خندق کا ہے۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے ہاں ایک رسم بد تھی، وہ یہ کہ وہ جس کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیتے تھے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا، کوئی کسی کی منہ بولی ماں بن گئی، کوئی کسی کی منہ بولی بیٹی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اس کا ذکر فرما دیا کہ اس کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں۔ آپ اگر کوئی عورت کسی مرد کو اپنا منہ بولا بیٹا بول دے گی تو کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنے گا، پردہ معاف نہیں ہوگا، پردہ پھر بھی کر رہا ہوں۔ کسی کو آپ نے منہ بولی بیٹی بنا دیا تو وہ نامحرم ہی رہے گی، وہ منہ بولنے سے وہ آپ کی بیٹی نہیں بن جائے گی۔
لیکن مشرکین کے یہاں یہ تھا کہ جس کو ایک دفعہ منہ بولا بیٹا کہہ دیا تو وہ سگا بیٹا بن جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کو میراث میں سے بھی حصہ دیتے تھے کہ جی ہم نے اس کو زبان سے بیٹا کہہ دیا، لہذا ہماری میراث سے بھی اس کو حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا خاتمہ فرمانا تھا، اور اس کا خاتمہ اللہ نے اس طرح فرمایا کہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور انہوں نے اپنی زوجہ حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی۔ تو اب مشرکین کیا تو یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ ایسی جیسے سگی بہو، اور سگی بہو سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، سگی بہو وہ محرم ہے اور اس سے کبھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت زینب بنت جحش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا۔ اللہ نے یہ نکاح کروایا۔ جب یہ نکاح ہوا تو مشرکین مکہ نے جو ہے وہ خوب شور شرابہ کیا کہ دیکھو اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے جو ہے وہ انہوں نے نکاح کر لیا، حالانکہ اس میں کوئی خرابی اور کوئی خامی کی بات نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا ایسا جیسے اجنبی، منہ بولی بیٹی ایسے جیسے اجنبی۔ ہاں، سگے بیٹے اور حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوگی، چاہے وہ سابقہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، مطلقہ ہی کیوں نہ ہو، وہ تا حیات حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس رسم بد کے خاتمے کے لیے اللہ نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا، اور اس کا ذکر بھی یہاں ہوا، حتیٰ کہ حضرت زید کا نام بھی قرآن میں آ گیا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت زید وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام سورہ احزاب میں آ گیا، فلما قضى زید منہا وطرا، اس رسم بد کے خاتمے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک اہم واقعہ اس میں یہ بیان ہوا کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں تو فقر و فاقہ تھا، تنگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، اس طرح غزوات ہوئے تو غنیمت آنی شروع ہوئی، کچھ طرف تمنگری آ گئی، تو یہ جتنی ازواج مطہرات تھی یہ اللہ کے نبی کے پاس گئیں اور جا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے خرچے میں بڑی تنگی ہوتی ہے، اب تو اللہ نے فتوحات دے دی، تو آپ جو ہے وہ جو ہمارا نان نفقہ ہے اس میں اضافہ کر دیں۔ یہ مطالبہ کر دیا، یہ مطالبہ کر دیا۔ اب ویسے تو یہ مطالبہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے، کوئی بھی زوجہ وہ اپنے زوج سے ہی مطالبہ کر سکتی ہے، یا بیویاں وہ اپنے خاوند کو کہہ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں تھی کہ ان سے اس طرح کا مطالبہ کیا جاتا، بلکہ اللہ کے نبی کی جو ازواج ہیں وہ اللہ کے نبی کے مشن میں ان کی شریک ہے، اور جو اللہ کے نبی کے مشن میں شریک ہو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا کا طلبگار ہو، اس کو تو آخرت کا طلبگار ہونا چاہیے، ان کو تو آخرت چاہیے۔ دنیا کی طلبگاری اور دنیا کی وسعت اور تونگری وہ ان کی شان کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈانٹ اتاری، اور اللہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اللہ نے اس پر سرزنش فرمائی۔ تو یہ کچھ واقعات اس میں بیان ہوئے، ہم تھوڑا تھوڑا ان واقعات کو ہم دیکھتے ہیں۔ غزوہ خندق کے اندر چونکہ حالات بڑے سخت تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا نقشہ کھینچ رہے آیت نمبر 10 میں، اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھائے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پترا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے اور دل منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی، اس طرح کے وسوسے آنے لگے۔ اللہ فرما رہے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر ایمان والوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو زبردست طریقے سے ہلایا گیا۔ اس طرح یہ بہت سارے اس کے اندر اس کے حالات اللہ نے بیان فرمائے۔ اور جو لوگ بھاگ گئے وہاں سے، جو منافقین تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، پیچھے گھروں میں تالے نہیں ہیں، ہم واپس لوٹ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے وہ نکل گئے۔ اللہ نے یہ سارے حالات بیان کیے، اور پھر آگے اللہ نے اپنی مدد کا اعلان کیا، اور اپنی مدد جو آئی اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی، یعنی یہ کچھ یہودی تھے جن کا تعلق بنو قریظہ قبیلے سے تھا، اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہاں سے احزاب نے باہر سے حملہ کیا، اور اندر سے انہوں نے شورش اور سازش برپا کر دی۔ چنانچہ اللہ کے نبی جب خندق والوں سے فارغ ہوئے، اور خندق والوں سے اس طرح فارغ ہوئے کہ ان کو تو باہر ہی روکے رکھا، جو احزاب جو آئے تھے ان کو باہر ہی روکے رکھا، اور کئی دن گزر گئے وہ مدینہ منورہ میں نہیں آ سکے، کسی جگہ سے وہ ٹاپتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا، اور وہ وہیں خور ہوتے رہے۔ اور پھر اللہ نے ایک دن رات کو ایک تیز آندھی بھیجی
جس نے ان کے سارے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کے اندر سے یہ آوازیں نکلنے لگیں واپس چلو یہاں سے بھاگو. اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے اور اللہ نے ان کو وہاں سے دفع کر دیا اور مدینہ محفوظ رہا. جب اللہ کے نبی وہاں سے فارغ ہوئے اور واپس آئے اور واپس آ کے اپنا جنگی سامان اتارنے لگے تو حضرت جبرائیل آئے اور آ کر فرمایا کہ آپ اپنا ساز و سامان اتار رہے ہیں اور فرشتوں نے ابھی تک اپنا ساز و سامان نہیں اتارا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب یہ قریظہ والوں سے نمٹے. یہ جو یہودی تھے جنہوں نے اندر سے سازش برپا کی تھی اب ان سے ذرا نمٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب ہم ان کی طرف جاتے ہیں مدینہ کے اندر ہی. اس کو کہتے ہیں غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنی قریظہ. اور جب یہ گئے تو قریظہ والے وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے. یہودیوں کی پرانی نفسیات ہے کہ یہ کبھی دو بدو مقابلہ نہیں کرتے. یہ کبھی دو بدو مقابلہ، یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ من وراء جدر اور لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنہ او من وراء جدر او من وراء جدر، کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ سامنے مقابلہ نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، یہ قلعوں میں محصور ہو کر. اب آپ دیکھیں اسرائیل میں بھی اس طرح ہے، انہوں نے جو بستیاں فلسطینیوں سے قبضہ کر لی نا، حالانکہ ان کی فوج بھی ہے، فورس بھی، انہوں نے کیا کی بڑی بڑی دیواریں بنا دی ان کے، یعنی ایسے یہ ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں. تو وہ بنو قریظہ والے قلعوں میں محصور ہو گئے. اللہ کے نبی نے ان کو وارننگ دی، پھر حملہ کیا، پھر وہ پکڑے گئے، پھر وہ ہاتھ میں آئے. اللہ فرماتے ہیں فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اے مسلمانوں ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے. چنانچہ ان میں سے بہت سو کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. بہت سے جو ہے وہ مستشرقین جو سیرت پڑھتے ہیں، مستشرقین کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کی کتابیں بھی لکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ. مستشرقین ہیں وہ غیر مسلم لیکن پڑھتے سیرت ہیں، اردو کی سیرت سے سیکھتے ہیں. انہوں نے اس پہ بڑے اعتراضات کیے کہ جی یہودیوں کو اس طرح قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مارنا نہیں چاہیے تھا اتنی بڑی تعداد میں. تو ان سب لوگوں کو کے منہ کو بند کرنے کے لیے آج کے یہودیوں کے حالات ہمارے سامنے ہونے چاہیے. یہ ایسی فتنہ پرور قوم ہے، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. وہ ہٹلر نے جرمنی میں ان کو خوب مارا اور مارنے کے بعد کچھ یہودیوں کو زندہ بھی چھوڑ دیا. تو کسی نے ہٹلر سے پوچھا کہ جی آپ نے اتنے یہودیوں کو مارا لیکن چند کو زندہ کیوں چھوڑ دیا، ان کو بھی مار دیتے. تو ہٹلر نے کہا میں نے ان کو زندہ اس لیے چھوڑا تاکہ بعد والوں کو پتہ چلے کہ میں نے کیوں مارا تھا انہیں، تاکہ بعد والوں کو پتہ چلے جب وہ ان کی شرارتیں دیکھیں کہیں گے تم نے ٹھیک کیا. آج بھی جب ہم ان خبیثوں کی، ان یہودیوں کی کے ظلم اور ان کی شرارت، ان کی بدماشی، اب دیکھیں نا پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو انہوں نے برباد کیا ہوا. کوئی ایک ملک جو ان کے شر سے بچاؤ، کہ وہ بحرین دیکھ لیں، قطر دیکھ لیں، سعودیہ دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، کوئی ایک دنیا کا ملک ایسا ہو جو ان کم وقتوں سے بچا ہو، ان کی سازش کچھ بھی. تو ہٹلر نے بھی اسی لیے چھوڑ دیا. تو آج بھی جب ہم ان کی سازشیں دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کے 400 200 250 کیوں مارے تھے، سبھی کو مار دیتے. اور پھر اللہ کے نبی نے ان تینوں قبیلوں کو مدینہ سے نکال دیا. ان کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، قریظہ، نذیر، قینقاع. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر مدینہ میں رہتے اور مدینہ اسلام کا مرکز ہے، دارالخلافہ ہے، تو دارالخلافہ کا تو بیڑا غرق کر دیتے. یہ ایسے سازشی، یہ جس جگہ جاتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، ان کی تاریخ ایسی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بچائے. تو یہ 5-6 واقعات اس میں اہم بیان ہوئے. اسی طرح ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، ہم تمہیں کچھ ساز و سامان دیں گے، واسرحکن سراحا جمیلا، اور خوبصورتی کے ساتھ میں رخصت کر دوں گا، میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے کے رخصت کر دوں گا. یہ اللہ حکم دے رہا اپنے نبی کو کہ آپ کی ازواج کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ دنیا کی طلبگار بنے ہیں، ان کو تو آخرت ملنی ہے، اور اگر یہ دنیا کی طلبگار ہے تو ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم سب اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی زندگی اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جان لو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے جو نیکوکار خواتین ہیں. کیا تیار کر رکھا ہے؟ اجرًا عظیما، شاندار اجر و ثواب. تو یہ بہت عام بات ہے
اس زمانے میں بھی جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ تبلیغ میں جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، مساجد کا نظام چلاتے ہیں، اور کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، تو ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں اور ان کے گھر میں گزر بسر مشکل ہوتی ہے. تو ان کی جو بیویاں ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جی ہم نے تو دین کا کام کرنا ہے اور ہمارا مطمع نظر تو آخرت ہے. ان کو پھر اپنے خاوند کو اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے. ان کو تو پتہ ہے کہ ان کا خاوند ایک مشن میں لگا ہوا ہے، ایک کام میں لگا ہوا ہے. جیسے اللہ کے نبی کوئی کاروبار تو نہیں فرما رہے تھے، کوئی تجارت تو نہیں فرما رہے تھے، ان کو تو اللہ نے ایک بہت بڑے مشن کے لیے بھیجا تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اسی طرح جن جن کے خاوند وہ اس قسم کے کسی دینی کام میں، مشن میں، کاز میں لگے ہوئے ہوں، ان تمام خواتین کو بھی ان سے اس قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو بھی صبر شکر کے ساتھ میسر آ جائے اس پر زندگی گزارنی چاہیے. اور اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی عورتوں کے لیے شاندار انعام اور شاندار اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے ایمان والی عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جس طرح پہلے زمانے میں جاہلیت میں عورتیں اپنا بناؤ سنگار دکھاتی پھرتی تھی، اس طرح نہ پھرو. اور گھروں میں رہ کر وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ ہے گھر. یہ تقسیم کار اللہ نے کیا نا، یہ میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے مرد و عورت کو ایک لازمی حصہ بنایا. مرد کی ذمہ داری باہر کی ہے کہ وہ باہر کے کام دیکھے گا، مشکلات، سردی گرمی، اور کمائے گا، اور کاروبار میں کڑوی کثیری برداشت کرے گا اور سختی برداشت کرے گا. 2 لوگ اس کو سنا دیں گے، یہ 4 سنا دے گا، ان تمام جھگڑوں میں، پھٹوں میں، پٹیکوں میں لگا رہے گا وہ، اور وہ یہ کوشش کرے گا کس طرح میرا گھر چلتا رہے. یہ اس کی ذمہ داری. اور گھر کے اندر ٹھہر کر اولاد کی تربیت کرنا، گھر میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، گھر میں دینی ماحول قائم کرنا، وہ عورت کی ذمہ داری. یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایک کوئی 14ویں صدی کے مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. آج عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ باہر رہیں گے. تو اولاد کی تربیت کون کرے؟ گھر کے اندر. پھر یہی ہو رہا ہے، بھائی مرد بھی کمانے جا رہا ہے، عورت بھی کمانے جا رہی ہے، اور اولاد کی جو تربیت ہے وہ ماسیاں کر رہی ہیں. وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ موبائل کے ذریعے ان کی تربیت ہو رہی، اور وہ بگڑ رہے، اور ہمارا خاندانی نام تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو یہ سمجھنا چاہیے عورت وہ گھر میں اچھی لگتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ گھر میں ٹھہرے، وہ باہر نہ گھومے پھرے. ہاں کوئی ضرورت ہو، علاج کی ضرورت، کوئی اور ضرورت، تو بقدر ضرورت جا سکتی ہیں، لیکن اس جانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. اس میں نقطے کی بات ہے، ایک نقطے کی بات ہے. لیکن اللہ نے یہاں فرمایا ازواجک، اپنی بیویوں سے. اللہ کے نبی کی کافی زوجات تھی، ازواج مطہرات تھی. آگے اللہ نے فرمایا وبناتک، اپنی بیٹیوں سے. یہ نہیں کہا بنتک، بنت ایک بیٹی، بنات جمع ایک سے زائد بیٹیاں. ہمارے ہاں جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ، دیگر بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں، انکار کرتے ہیں سرے سے. دیگر بیٹیوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کرتے ہیں. ازروع قرآن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ 4 بیٹیاں. اچھا اب وہ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نبی کی جو بیٹی ہے ام کلثوم اور رقیہ، اگر ان کو وہ مان لیں تو پھر اللہ کے نبی کے داماد حضرت عثمان غنی ہو جائیں گے. جیسا علی رضی اللہ عنہ شیر خدا، اسد اللہ الغالب، جیسے وہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اس طرح اللہ کے نبی کے ڈبل داماد حضرت عثمان غنی ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو اپنی 2 بیٹیاں دی تھی. ان کا ایک لقب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذو النورین ہے، 2 نور والے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں ان کے عقد نکاح میں دے دی تھی. تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں. ایک بیٹی والا نظریہ وہ غلط ہے، گمراہی ہے. دوبارہ دیکھیں، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، قل لازواجک، آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے، تمام امت کی عورتیں مومنین. کیا کہہ دیجیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں، جھکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں، یعنی پردہ کیا کریں. عورت چادر لیتی، عورت
کو اگر کبھی باہر نکلنا ہو تو حکم یہ ہے کہ وہ ایک بڑی چادر لے لے, اور بڑی چادر اس طرح ہو کہ اس کے آگے کا گھونگھٹ کپڑا زیادہ ہو اور وہ گھونگھٹ چہرے پر گرا ہوا ہو کہ چہرہ اس کا چھپ جائے, چہرہ اس کا چھپ جائے. آج کل آسانی ہو گئی کہ برقعے ایسے آ گئے, آپ برقعے میں جب نقاب کرتے تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, دیکھ بھی سکتے اور نقاب بھی ہو جائے. تو یہ جو چہرے کو چھپانا ہے, چہرے کا پردہ کرنا ہے, یہ کسی مولوی صاحب نے نہیں بتایا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 بعد میں بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, مسورات میں مطالعہ کر سکتی ہیں. ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جب کسی حکم پر عمل نہیں کرنا ہوتا نا تو ہم ڈال دیتے مولوی صاحب کے اوپر, یار چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں. بھائی یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہے, یہ ہمارے آپ کے خالق مالک رازق کا حکم ہے. مولوی صاحب تو آپ کو بتا رہے ہیں, مولوی صاحب بنا نہیں رہے. کہتے ہیں مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا ہے, مفتی صاحب مسئلہ بناتے نہیں, وہ تو بتاتے ہیں. بنایا تو اللہ نے, وہ تو اللہ کا جو حکم ہے وہ آپ تک منتقل کر رہا ہے. اس لیے اگر آپ عمل نہیں کرتے تو اللہ آپ کو پکڑے گا, ان پر اپنا غصہ نہ نکالیں. اس لیے خواتین اس کا بہت اہتمام کریں. ہمارے ہاں اس میں بڑی کمزوری آ گئی, عورتیں اس کو فیشن کے خلاف سمجھتی ہیں کہ جی ہم چہرہ چھپائیں تو لوگ کیا کہیں گے. بھائی لوگ جو بھی کہتے رہے, لوگ کیا کہیں گے, آپ نے اپنی خبر میں جواب دینا ہے. جب آپ مر کر خبر میں چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو کون جواب دے گا, آپ کو خود جواب دینا ہوگا. تو لوگ کچھ بھی کہتے رہے, ہم نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو, اللہ کے نبی کے طریقے کو, ازواج مطہرات, صحابہ صحابیات, ان کے طریقے کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور یہ طریقہ یہ ہے کہ خواتین جب گھر سے باہر نکلیں تو وہ چہرہ چھپا کر, چہرہ ڈھانپ کر نکلیں, برقع کر نکلیں. ایسی بڑی چادر کہ جس چادر سے چہرہ چھپ جائے اور جسم چھپ جائے, اس چادر کو لے کر نکلیں. تو یہ بات یہاں پر آئی. اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم نازل ہوا. آیت نمبر 56 میں 56 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. اس آیت کو سننے کے بعد سب پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے, لہذا سب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. سب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. جب بھی آیت سنیں گے ایک دفعہ درود شریف پڑھنا کیا ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ سبا ہے. سبا ایک قوم کا نام ہے. اس صورت میں چونکہ قوم سبا کا ذکر موجود ہے اس لیے اس صورت کو سورہ سبا کہا جاتا ہے. اس صورت کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ, بتحقیق قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے. قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ نشانی موجود تھی. جنتانی, دو بڑے بڑے باغات تھے, باغات کے سلسلے تھے. عن یمین و شمال, دائیں اور بائیں دونوں طرف, دائیں طرف بھی باغات کے سلسلے, بائیں طرف بھی باغات کے سلسلے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ. بلدۃ طیبہ, ایک تو یہ شہر بہترین ہے, ورب غفور, اور دوسرا یہ کہ اللہ بڑے بخشنے والے اور مغفرت فرمانے والے. یعنی نعمتوں میں تھے وہ, اللہ نے ان کو زراعت میں اور کھیتی باڑی میں اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا, ایسی زبردست کھیتی باڑی. اور قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر اس لیے کیا, اگر کوئی قوم کھیتی باڑی میں لگ کر اللہ کو بھولے گی تو اللہ ان کو اسی طرح پکڑ لیں گے جیسے قوم سبا کو پکڑا. اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا, لیکن اتنے زبردست زراعت اور باغات کے ہونے کے باوجود انہوں نے منہ موڑ لیا, ہدایت سے منہ موڑ لیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا, اور سیلاب آیا اس نے سب کو تباہ و برباد کر دیا, سارے باغات ختم کر دیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کھیتی باڑی میں رہ کر دین زندہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ فاطر ہے. فاطر کے معنی پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے, فاطر بھی ہے, کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنی صفت کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض, تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا. جاعل الملائکہ, اور وہ مقرر کرنے والا ہے فرشتوں کو, رسلاً, پیغام لے جانے کے لیے. اس سورت کا ایک نام فاطر بھی ہے اور ایک نام اس کا ملائکہ بھی ہے.
کیونکہ اس پہلی آیت میں فاطر اللہ کی صفت آئی اور ملائکہ کا تذکر آیا، اس لیے اس کو جو ہے وہ سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر موجود ہے، اور انسانوں کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ فرض کریں کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی کتاب کا وارث بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے 3 گروہ ہو گئے، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اس پر چلتے ہی نہیں، جس کتاب کا وارث بنایا اس کو چھوڑ کر ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر۔ واقعتاً آج ایسے لوگ موجود ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے چلنے والے ہیں، بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، سابقٌ بالخیرات باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سابقٌ بالخیرات میں سے بنا دے۔ کس میں سے بنا دے؟ سابقٌ بالخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں سے اللہ ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔